نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 5واں پارہ سورۃ نساء، آیت نمبر 101 سے 104۔ لفظی ترجمہ: وَإِذَا اور جب ضرب تم سفر پر جاؤ، فی الارض زمین میں، فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تقصروا کہ تم کمی کرو، من الصلاۃ نماز میں، ان اگر خفتم خوف ہو تم کو، ان یہ کہ یفتناکم کہ تم کو ایذا دیں گے، اللہ جنا وہ لوگ جو کافر ہیں، ان الکافرین بے شک کافر، کانو ہیں، لکم تمہارے، عدوًا دشمن، مبینہ کھڑے کھلے طور پر۔ وَإِذَا اور جب کنتا اور جب آپ ہوں، فیہم ان میں، فاقمتا تو پس آپ قائم کریں، لہم ان کے لیے، صلاۃ نماز، فلتقم تو پس چاہیے کہ کھڑی ہو، طائفتن ایک جماعت، منہم ان میں سے، معک آپ کے ساتھ، ولیأخذوا اور چاہیے کہ وہ لیے رہیں، اسلحتکم اپنے اسلحہ، فإذا پس جب سجدوا سجدہ کر چکے، فلیکونوا تو ہو جائیں، من ورائکم آپ کے پیچھے، ولتأتی اور چاہیے کہ آئے، طائفتن ایک جماعت، اخری دوسری، لم نہیں یصلوا کہ انہوں نے نماز پڑھی، فلیصلوا تو پس چاہیے کہ وہ نماز ادا کریں، معک آپ کے ساتھ، ولیأخذوا اور لیے رہیں، حذرہم اپنا بچاؤ کا سامان، واسلحتہم اور اپنے اسلحے کو، ودّا چاہتے ہیں، اللہ جنا وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، لو کاش تغفلون کہ تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے، وامتعاتکم اور اپنے سامان حفاظت سے، فیمیلون تو پس وہ حملہ کر دیں، علیکم تم پر، میلۃ حملہ، واحدۃ یک بارگی، ولا اور نہیں جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر کانا ہو بکم تم کو، ازن کوئی تکلیف، من مطرن بارش سے، او یا کون تم ہو، مرضن مریض، او یا تضعوا کہ تم رکھ دو، اسلحتکم اپنے اسلحے کو، وخذوا اور لیے رہو، حذرکم اپنا حفاظت کا سامان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعد تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینہ رسوا کرنے والا عذاب۔ فَإِذَا پس جب قضیتم ادا کر چکو تم، صلاۃ نماز کو، فاذکروا تو یاد کرو، اللہ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، فَإِذَا پس جب اطمأننتم اطمینان میں ہو تم، فَأَقیموا تو قائم کرو، صلاۃ نماز کو، ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، کتاباً فرض، موقوتا مقررہ اوقات کے ساتھ، ولا اور نہ تاہنوا سستی دکھاؤ، فی ابتغاء تعقب کرنے میں، قوما ایسی قوم کی، ان اگر تکونوا تم ہو، تعلمون تم تکلیف اٹھاتے، فإنہم تو بے شک وہ بھی، یعلمون تکلیف اٹھاتے ہیں، کما جیسا کہ، تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو، وترجون اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، ما لا جو کہ نہیں، یرجون امید رکھتے، وکان اللہ ہے اللہ تعالیٰ، علیم سب کچھ جاننے والا، حکیمہ حکمت والا، بے شک۔ فرمایا اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت کے نزول کے وقت جو اکثر و بیشتر صورتحال تھی، یہ خوف کی شرط اسی کے مطابق ہے، کیونکہ اسلام کے آغاز میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اپنے اکثر سفروں میں خطرات درپیش رہتے تھے، بلکہ ان کے سفر ہوتے ہی عام جنگوں یا خصوصی مہموں کے لیے تھے، اور تمام قبائل عرب نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ برپا کر رکھی تھی، اور قاعدہ یہ ہے کہ منطوق جب باعتبار غالب آ جائے تو اس کا مفہوم معتبر نہیں ہوتا،
لہٰذا آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں کہ اگر سفر میں کافروں کی طرف سے ایذا کا خوف نہ ہو تو نماز قصر نہ کی جائے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ سفر فی سبیل اللہ ہی ہو، بلکہ ہر سفر میں قصر کی جا سکتی ہے۔ یہ علی بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور اب تو لوگ امن میں ہو گئے، یعنی کیا اب قصر ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا جس چیز سے تجھے تعجب ہوا مجھے بھی اسی سے تعجب ہوا تھا، میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ایک احسان اور صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہٰذا اس کا احسان قبول کرو، یعنی بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابتدا میں حضر اور سفر دونوں حالتوں میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی، تاہم حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں منزل مقصود تک جلدی پہنچنا ہوتا تو آپ پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور اس کی 3 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے یہاں تک کہ عشاء کی اقامت ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے۔ سیدنا حارث بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منی میں 2 رکعتیں پڑھائیں حالانکہ آپ حالت امن میں تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوقرد میں نماز خوف پڑھائی، یوں کہ ایک صف آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی اور ایک دشمن کے ساتھ مقابلے پر کھڑی رہی، آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والوں نے آپ کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، پھر یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے اور دوسرے لوگ جو تھے وہ ان کی جگہ پر آ گئے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ قصر نماز کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو تو اپنی نماز میں کمی کر لیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے، تو کیا ہے تم صدقے کو قبول کرو۔ اور بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ ہماری تسلی نہیں ہوتی تو لہٰذا ہم تو پوری ہی نماز پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی آسانی دے تو اس آسانی کو اپنے لیے قبول کرو۔ فجر کی جب نماز ہم سفر میں پڑھیں گے تو 2 سنت اور 2 فرض، یہ 2 سنت جو فجر کے ہیں یہ قصر میں بھی نہیں چھوڑنے، یعنی ہم سفر میں ہیں تو بھی ہم ان 2 سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے، جبکہ باقی ہم نوافل اور جو سنتیں ہوتی ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ظہر کے جیسے 4 فرض ہیں تو اس کے لیے ہم 2 فرض جو ہیں وہ پڑھیں گے اور سنت وغیرہ اس کے علاوہ نہیں پڑھیں گے کوئی۔ اس کے علاوہ پھر عصر کی 4 رکعت ہے اس کو بھی ہم 2 فرض پڑھیں گے۔ مغرب پہ کیونکہ 3 فرض ہوتے ہیں اس لیے ان کو 3 ہی پڑھیں گے، کیونکہ ان کو ہاف نہیں کر سکتے تو اس لیے وہ مغرب کے ہم 3 فرض پڑھیں گے اور سنت وغیرہ اس کے علاوہ اور نہیں کچھ پڑھیں گے۔ پھر عشاء کی نماز آ جاتی ہے، اس کے لیے 2 فرض اور 1 وتر، یہ عشاء کی نماز آپ کے لیے ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے تو اس آسانی کو قبول کر لو۔ فرمایا جب تم نے ان میں موجود ہو بس ان کے لیے نماز کھڑی کرو، تو لازم ہے کہ ان میں ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو
اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس آپ کے ساتھ وہ نماز پڑھیں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں صلاۃ الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ الخوف کے معنی ہے خوف کی نماز۔ یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں یا جنگ ہو رہی ہو اور وہ ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہو۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف جو صورتیں ہیں وہ ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہبانان اور اصفان کے درمیان پڑاؤ فرمایا ہوا تھا۔ مشرکین نے باہم کہا، ان مسلمانوں کی ایک ایسی نماز ہے جو ان کے باپوں اور بیٹوں سے بھی زیادہ ان کو محبوب ہے، اور وہ نماز عصر ہے، لہٰذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور ان پر یکبارگی حملہ کر دو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، اور ایک حصے کو آپ نماز پڑھائیں اور اس اثناء میں ایک حصہ دشمن کے مقابلے کے لیے ان کے پیچھے کھڑا رہے اور وہ اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہنے رکھیں۔ پھر دوسرا حصہ آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہن لیں۔ اس طرح ہر گروہ کی ایک ایک رکعت ہو جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں۔ یہ تمام صورتیں اس وقت ہیں جب جماعت ممکن ہو۔ اگر ممکن نہ ہو تو اکیلا پڑھ لے، پیادہ ہو یا سوار، یا اشارے سے جس طرح ہو سکے نماز پڑھ لے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لیو یا سوار۔ حالانکہ سواری پر ہم فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر یہاں اشد مجبوری کے تحت کہا جا رہا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر خوف کی حالت میں ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ اگر میں سواری سے اتر کر نماز پڑھوں گا تو دشمن حملہ کر دے گا یا میرا کوئی جانی نقصان ہو جائے گا، تو تم سواری پر ہی فرض نماز جو ہے وہ پڑھ لو۔ پیدل جا رہے ہو تو پیدل پڑھ لو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر اہم حکم ہے نماز کا، اور کسی بھی حالت میں نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ اور یہاں معمولی باتوں پر نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج سر میں درد ہے، آج پیٹ میں درد ہے، اور کچھ نہیں تو آج ذرا سستی ہے، بس نیند آ رہی ہے، اس لیے نماز کو چھوڑ دیں گے۔ اور نماز کے احکام آپ سن رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کس کس وقت میں اور کیسے کیسے نماز کو ادا فرمایا۔ اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، محبت کا حق ادا کرنے کے لیے قدم قدم ان کی پیروی کرنی ہے، نہ ان سے آگے بڑھنا ہے اور نہ ہی ان سے پیچھے رہنا ہے، ان کے ساتھ ساتھ قدم قدم جو ہے وہ ہم نے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے۔ فرمایا، پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز خوف کے بعد کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے۔ گو ذکر الہی دیگر تمام نمازوں کے بعد بھی مشروع اور مرغوب ہے، لیکن نماز خوف کے بعد اس کی تاکید زیادہ ہے، کیونکہ اس نماز کے ارکان میں تخفیف کر دی گئی ہے اور اس میں آنے جانے کی بھی رخصت ہے۔
علاوہ ازیں اور بھی کئی سہولتیں ہیں جو دیگر نمازوں میں نہیں ہیں۔ یعنی جب تمہیں امن حاصل ہو جائے اور خوف جاتا رہے اور طمانینت حاصل ہو جائے تو پھر پوری نماز پڑھو، اور اسے اس طرح پڑھو جس طرح تمہیں اس کی حدود، خشوع، رکوع، سجود اور دیگر ارکان کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے نماز کا طریقہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اللہ کے حکم سے۔ فرمایا اور اس وقت قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اور اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری اور سستی نہ دکھلاؤ، اس لیے کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہ تکلیف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مومنوں کو جنگ میں صبر کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی قربت اور اس کی جنت کی امید رکھتے ہیں جس کی کافر امید نہیں رکھتے۔ فرمایا سورۃ آل عمران میں، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی غالب ہو، کیونکہ اللہ کی مدد مومنوں کے لیے ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، وہ جنہوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے بہت بڑا اجر ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما، آمین، ان مجاہدین میں ہمیں شامل فرما، تیرے راستے میں جہاد کرنے والے ہم بن جائیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔